السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین گرامی، آپ سب لوگ زندگی کے اس طویل سفر میں کئی بار اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یا مطالعہ کر چکے ہیں یا اس کے بارے میں سن چکے ہیں، اور مختلف خطبات جمعہ اور دیگر جو مجالس منعقد ہوتی رہتی ہیں ملک کے طول و عرض میں، اور خاص طور پر آج کے دور کا سوشل میڈیا، اس میں تو کئی علماء مختلف دنیا کے حصوں میں آپ کی دسترس میں ہیں، آپ یقیناً انہیں سنتے رہتے ہوں گے۔ یہ تمام ذرائع چند ایک چیزیں ہمیں بتانے کے لیے اور ہم تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن ایک انسان اگر کسی چیز کا باقاعدہ ارادہ کرتا ہے اور اپنے ارادے اور نیت کو درست کرتا ہے، پھر اس چیز کی طلب کرتے ہوئے اس کی تلاش شروع کرتا ہے، تو اس کے نتیجے بالکل مختلف ملتے ہیں اسے اس آدمی کے مقابلے میں جو چلتے پھرتے بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے کچھ چیزوں کو سن لیتا ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں جان لیتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی دل کا میلان نہیں ہے، ذہن اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، تو اس کے نتائج ذرا مختلف نظر آتے ہیں۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز نیت اور ارادے سے اس وجہ سے کیا ہے کہ کائنات کے رب نے اور رسولوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے پہلی بات یہی بتائی ہے کہ جو عمل کیا جائے، چاہے وہ بولنے کی صورت میں ہو یا سننے کی شکل میں ہو یا کسی عبادت کو پورا کرنے کی شکل میں قیام اور رکوع اور سجدہ کیا جا رہا ہو، حج اور عمرہ کیا جا رہا ہو، کسی اور کام کو اس نے کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پہلی بات اور سب سے آخری بات جو قدر و قیمت پاتی ہے، جو توجہ اللہ تعالیٰ کی کھینچتی ہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا فیصلہ کیا جاتا ہے، رحمت اور برکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ انسان کی نیت اور ارادہ ہے۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی، بظاہر رکوع و سجود کیا ہے، لیکن ایک ایک رکعت میں سب سے پہلا عمل نیت ہی کا بنتا ہے۔ جس عمل کے پیچھے اخلاص کے ساتھ کی جانے والی نیت کار فرما نہ ہو، تو اس بات کا امکان ہے کہ بندے کا وہ عمل مکمل طور پر ضائع ہو جائے، بیکار چلا جائے۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے اپنی کتاب حکمت میں کئی مقامات پر ارشاد فرمائی ہے۔ کچھ چیزیں بظاہر دیکھی بھی جا سکتی ہیں، جس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کھل کر یہ بات کہی۔ مثلاً 1-2 مہینے کے بعد قربانی کا وقت آئے گا، حج کی عبادت لوگ کریں گے، تو لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں یا چل رہے ہیں، اور بڑے بڑے قیمتی جانور ان کے ہاتھ میں ہیں یا ان کے ساتھ ہیں، جانور ذبح کیے جاتے ہیں،
ان کی تصویریں چھپتی ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانور ذبح کر دیے، یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اس کی بنا پر ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ تو اس کا فیصلہ اللہ کے کہنے کے مطابق نیت کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اسے صرف تمہارے دلوں کی نیت اور ذہنوں کا ارادہ وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ تمہاری قربانی اور دیگر جو عبادات کر رہے ہوں گے آپ ان کو قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات جو آپ اس مجلس میں اختیار کریں، اخلاص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگیں اور اس نیت کو درست کریں کہ اللہ ہم تیری کتاب کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تیرے رسول کی عطا کردہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات کو سنوارنا اور سدھارنا چاہتے ہیں، تو تو ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ ہمیں سکھایا، جس کی اطاعت کرتے ہوئے میں نے آغاز میں ایک دعا پڑھی جو کہ مختلف انبیاء کی طرف سے ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میرے سینے کو، میرے دل کے حال کو کھول دے اور معاملہ جو ہے وہ میرے لیے آسان کر دے، اور زبان کی لکنت کو ختم کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ سننے والے لوگ میری بات کو سمجھ جائیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی دنیا کا فائدہ، کوئی ذہنی عیاشی، اس کے علاوہ جو بھی ذہن میں خیالات آ سکتے ہیں ان سب کو نکال کر ہم اپنے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیرا دین سیکھنا چاہتے ہیں، تیری کتاب کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تیرے رسول کی عطا کردہ تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں ہم یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں وہاں آپ سب لوگ میرے لیے اور میں خود بھی اپنے لیے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ جو لفظ بھی میری زبان سے نکلے وہ لفظ سچائی پر مبنی ہو، حقیقت پر مبنی ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو، دین اسلام کی رہنمائی کر رہا ہو، اس میں کسی بندے کی کوئی ذاتی غرض، کوئی ذاتی منفعت اس کے اندر موجود نہ ہو۔ تو یہ دو طرفہ دعائیں جو ہیں اس کی ہم سب کو ضرورت اور حاجت ہے، جو بولنے والا ہے اس کے لیے بھی اور جو سننے والا ہے اس کے لیے بھی۔ اور یہ بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے اخذ کرتے ہوئے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ایک غزوے میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور ان کے پاس سواریاں بھی بہت کم تھیں، حتیٰ کہ نوبت یہ پہنچ گئی کہ جتنے مجاہدین تھے سواریاں اتنی کم تھی کہ ایک ایک سواری پر تین تین مجاہدین کو، اصحاب رسول کو بیٹھنا پڑا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر بیٹھے اپنے ساتھ انہوں نے سیدنا علی کو بٹھا لیا اور ایک تیسرے صحابی کو بھی اپنے ساتھ شریک سفر کرتے ہوئے سواری کا حصہ بنا دیا۔ دونوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ اکیلے ہی بس سواری پر بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ زمین پہ پیدل چلتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ یہ بات ہے کہ تمہیں تو اجر کی ضرورت ہے، مجھے اجر کی ضرورت نہیں ہے۔
تو اس لیے تینوں ہی سفر کریں گے، ہم نے طے یہی کیا ہے، اور سواری پر جس نے اترنا ہے یا جس نے چڑھنا ہے اس کی باری بنائی جائے گی، اور اس کے مطابق ہم اس محاذ جنگ کی طرف سفر کریں گے۔ اس لیے آپ میں اور مجھ میں اس روشنی میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دونوں، یعنی دونوں فریق، سننے والے اور سنانے والے، یہ ایک ہی کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حق سمجھنے کی توفیق طلب کر رہے ہیں اور حق بیان کرنے کی توفیق طلب کر رہے ہیں۔ زبان کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور دل کا اختیار بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ اب آئیے دوسرے نقطے کی طرف۔ سیرت کی آپ نے بے شمار تقریریں سنی ہوں گی، کتابیں بھی پڑھی ہوں گی، مقالات بھی پڑھے ہوں گے۔ سیرت کی بیشتر کتابوں میں، اگر میں کہوں کہ تقریباً 100% کتابوں میں، جزیرہ عرب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں مبعوث کیے گئے اس پورے علاقے کی چند صورتیں بیان کی جاتی ہیں کہ مشرکوں کا شہر تھا، خانہ کعبہ میں 365 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے، کوئی تجارت کا بت ہے، کوئی خوشی کا بت ہے، کوئی غم دینے والا بت ہے، کوئی چاند کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کوئی سورج کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کوئی صحت کے لیے، کوئی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، یعنی جتنی انسان کی حاجتیں ہیں ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کے بت بنا رکھے تھے، جس کی ایک عملی واضح قسم کی شکل آپ کو آج کل ہندوستان میں نظر آئے گی۔ جب بھی کبھی دیکھنا چاہیں تو آپ نیٹ ورک پہ انڈیا کے مختلف علاقوں کا، ان کے مندروں کا جائزہ لیں تو آپ کو ہر قسم کا اور ہر شکل کا بت وہاں پر نظر آ جائے گا۔ گویا کہ مکہ اور آس پاس کے علاقوں میں شرک اپنے بھرپور ترین انداز میں موجود تھا۔ جو لوگ وہاں پر بس رہے تھے وہ بھی ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کی خرابی میں مبتلا تھے۔ تفصیلات بتائی جاتی ہیں، چور و چکے بہت تھے، صحراؤں میں کسی کا قافلہ محفوظ نہیں ہوتا تھا، عریانی اور فحاشی، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کیا جاتا تھا۔ جنگ و جدال اس قدر کہ ایک لڑائی شروع ہوتی تو 100 برس تک، 50 برس تک وہ لڑائی جاری رہتی اور ہزاروں انسان اس میں قتل کر دیے جاتے، پھر بھی جنگ ختم نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں آپ جانتے ہیں، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، خواتین کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کرنا، غلاموں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے ساتھ معاملہ کرنا، ظلم اور زیادتی، یہ سب باتیں جانتے ہیں آپ۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے موضوع کی طرف راستہ آسان ہو جائے، سمجھنا آسان ہو جائے۔ یعنی یہ سب خرابیاں اس معاشرے میں موجود تھی جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کے بھیجا، ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ میرے پیغام کو اس معاشرے کے رہنے والے لوگوں تک پہنچائیں، انہیں جینے کا سلیقہ سکھائیں، ان کی دنیا کو اور ان کی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے انہیں راستہ بتائیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح کے مرض موجود ہیں معاشرے میں، ان امراض کا سب سے پہلے ذکر کیا جاتا، بڑے بڑے مرض، پھر اس کا علاج بتایا جاتا کہ یہ بیماری ہے تو یہ اس کا علاج ہے۔ تو اے رسول آپ جائیے، اپنے علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے مرض کا بھی ذکر کریں، اس کا علاج بھی بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کے بعد آپ کی بعثت کا وقت جیسے جیسے قریب آتا چلا گیا تو اللہ کی طرف سے اس بات کا باقاعدہ فیصلہ کیا گیا۔ آپ نے جو روایت بیشتر سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا
جو جبل نور مکہ سے قریب ہی ہے، حرم سے کو 3 کوس کے فاصلے پر، وہاں جا کے تنہائی میں بیٹھ گئے اور ایک عرصے تک غور و فکر کرتے رہے، سوچ و بچار کرتے رہے، اور یہ والی عبادت غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ احادیث میں اس بات کا ذکر ہے، پوچھا گیا کہ غار حرا میں آپ کیا عبادت کیا کرتے تھے؟ تو روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر وہ غور و فکر کیا کرتے تھے، وَكَانَ يَتَحَنَّسُ فِيهِ، کہ وہاں پر وہ سوچ و بچار کیا کرتے تھے۔ اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوں گے وہ یہ تو نہیں تھا کہ میں تجارت کس طریقے سے کروں، بازار میں کون سی آج کل جو ہے وہ چیز قیمتی ہے اور کون سی چیز میں بیچوں، اور دیگر جو انسانی ضرورتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں سوچ و بچار کرتے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جس بات کو غور و فکر کا ذریعہ بنایا وہ یہ تھا کہ ہم انسانوں کو کس نے تخلیق کیا ہے، ہمارے تخلیق کا، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اور ہم اپنے اس مقصد کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں، صراط مستقیم کیا ہے، سچائی کہاں پر ہے، حقیقت کا علم کہاں مل سکتا ہے۔ اس طرح کے سوالات یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں گردش کرتے ہوں گے۔ تو جب پہلی وحی اللہ کی طرف سے جبریل امین لے کے آئے تو اس بات پر تمام فقہاء کا، علماء کا اتفاق ہے کہ پہلی وحی وہ 5 آیتیں ہیں جو سورۃ العلق میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں۔ ان 5 آیتوں کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد سورۃ المدثر کی ابتدائی کچھ آیات نازل ہوئیں، ان کا مطالعہ کریں۔ پھر اس کے علاوہ اور رکے بعد دیگر مختلف قسم کی آیات نازل ہوتی گئیں، لیکن ابتدائی آیات میں نہ چوری کا ذکر ہے، نہ شراب کا ذکر ہے، نہ قتل و غارت گری کا ذکر ہے، نہ شرک اور بتوں کی پرستش سے منع کیا گیا ہے، نہ جنگ و جدال سے منع کیا گیا ہے، نہ خاندانی جھگڑوں اور انسانوں کے درمیان میں جو دشمنیاں اور رقابتیں اور تعصب پایا جاتا تھا نہ اس کی نفی ہے۔ ان تمام اس طرح کی بیماریوں کا ذکر نہیں ملتا آپ کو۔ جس بات کا ذکر بڑے واضح انداز میں ملتا ہے وہ وہی ہے جو آج کا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے شعور کو بیدار کرنے کے لیے یہ 5 آیتیں عطا فرمائیں۔ شعور کا معنی ہے انسان کی عقل، انسان کے ذہن میں جو بھی خیالات آتے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں وہ جاننا پسند کرتا ہے، جو اس کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے جو علم عطا کیا گیا، اس کو پہلی 5 آیات میں ذکر کر کے ہمیں راستہ بتا دیا گیا کہ تم اس راستے پر چلو گے تو حقیقت کا علم مل جائے گا، سچائی کا پتہ چل جائے گا، زندگی بہتر بنانے کا طریقہ آ جائے گا۔ تو اس تنہائی کی عبادت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ شعور کو بیدار کرنے کا، علم حاصل کرنے کا، حقیقت کو جاننے کا تھا۔ آپ اپنے بارے میں ذرا غور کیجئے کہ آپ 10 روز کے لیے جو یہاں تنہائی میں آ کے بیٹھے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا نمازیں پڑھنے کا یہاں پر زیادہ سہولت ملتی ہے اس وجہ سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں؟ تو اس سے تو اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ نماز میں اگر فضیلت ملتی ہے تو وہ صرف 3 مقامات ہیں۔ حرم مکہ میں اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا تو 1 لاکھ نماز کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ حرم مدینہ میں نماز پڑھے گا
مسجد نبوی میں تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، یا مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز پڑھے گا۔ تو تم اگر سفر کرنا چاہتے ہو عبادت کے نقطہ نظر سے تو وہ تو یہ 3 مقامات ہیں۔ اس فیصل مسجد کی حقیقت اور آپ کے محلے کی مسجد یہ دونوں برابر ہیں۔ آپ کی نماز یہاں ادا کریں یا اپنے گھر کے قریب میں جو مسجدیں ہیں وہاں ادا کریں تو دونوں کا ثواب ایک جیسا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور کسی مسجد کو وہ فضیلت عطا نہیں فرمائی جو مکہ، مدینہ اور مسجد اقصیٰ کی مسجدوں کو عطا کیا گیا ہے۔ تو آپ پھر یہ سفر کر کے یہاں تنہائی میں بیٹھنے کے لیے کیوں تشریف لائے ہیں؟ اس لیے کہ یہ غار حرا کی ایک سنت ہے جس کو پورا کرنے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اس جگہ پر تنہائی اختیار کرنا، گوشہ نشینی اختیار کرنا اور تنہائی کے لمحات میں سوچنے سمجھنے کا باہمی مل کر یا انفرادی طور پر کوشش کرنا، تو یہ آپ کے اعتکاف کا مقصد ہے۔ بنیادی طور پر یہ وہی مقصد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ بتایا گیا اور جس سے آپ نے علم حاصل کرنے اور حقیقت کو جاننے کا آغاز کیا۔ سامعین گرامی، یہ اعتکاف کی برکت اور اعتکاف کی جو نعمت ہے یا عبادت ہے، یہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ کائنات میں جتنے بھی پودے، جتنے بھی درخت، جتنے بھی جاندار، کوئی جانور ہو یا دیگر چیزیں جو جاندار ہیں، وہ سب کی سب ایک خاص وقت تک تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کرتی ہیں۔ جتنے بھی پودے اور درخت ہیں ان کا بیج زمین کی تنہائی میں گوشہ نشینی اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی زبان میں، اپنے انداز میں اپنے اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے جو اللہ نے اس کی جبلت میں رکھا ہوا ہے، اس کی فطرت میں رکھا ہوا ہے کہ اس کو اپنی پہچان مل جائے۔ تو وہ اپنی پہچان حاصل کرنے کے لیے زمین کی کسی تنہائی میں، پہاڑوں کے کسی کھوہ میں، صحراؤں کے کسی حصے میں جا کے چھپ کے بیٹھتا ہے۔ کوئی 2 سال کے بعد، کوئی 1.5 سال کے بعد، کوئی چند دنوں کے بعد، کوئی چند مہینوں کے بعد تنہائی کی اس عبادت کو جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک بیج کو اس کی پہچان عطا کر دیتا ہے۔ جس روز اس درخت اور پیڑ کے بیج کو پہچان مل جاتی ہے تو وہ پیڑ زمین کا سینہ پھاڑ کے، چیر کے باہر نکل آتا ہے، اور وہ اپنی پہچان پھر لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے، آس پاس کی دنیا والوں کو۔ تو دنیا والے اس کو دیکھتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں کہ اچھا تم آم کا درخت ہو، تم آڑو کا درخت ہو، تم گندم کی بالی ہو، تم چاول کا فصل ہو۔ تو انسانوں کو بھی پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پودے نے اپنی پہچان حاصل کرنے کے بعد دنیا والوں کو بتانا شروع کر دیا کہ میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ دنیا والے اس کی خوبیوں کے بارے میں جانتے ہیں، اس کی اصل اور نسل کے بارے میں جانتے ہیں، تو وہ پھر اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی لذت حاصل کرتا ہے، کوئی خوراک حاصل کرتا ہے، کوئی دوا حاصل کرتا ہے، کوئی سایہ حاصل کرتا ہے، کوئی اپنے جانوروں کی خوراک تلاش کرنے کے لیے ان سے رابطہ کرتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی یہ ہزارہا کروڑہا مخلوق جو نباتات کی شکل میں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ بھی اعتکاف کی عبادت میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ گویا کہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ بھی اپنی پہچان کے لیے اس گوشہ تنہائی میں آ کے بیٹھے ہیں اور اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بتا، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، میرا مقصد کیا ہے۔ گویا کہ آپ اپنی پہچان چاہتے ہیں۔ اگر یہ پہچان حاصل ہو جائے تو اعتکاف کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور جس کو یہ مقصد میسر آ گیا
وہ پھر اپنی دنیا میں جب واپس جائے گا تو اپنی دنیا کے لوگوں کو بتائے گا کہ جناب میں یہ ہوں، اب میرے اندر یہ فلاں فلاں خوبیاں، فلاں فلاں ہنر پیدا ہو گئے ہیں، اب میرا تعارف پہلے والا نہیں ہے کہ میں محمد عبداللہ اور عبد الرحمن اور حامد اور خالد تھا، میں اب اللہ کا بندہ، اس کے رسول کا امتی، اور ایک اچھا نیک باکردار بااخلاق ایک اچھا سچا آدمی بن گیا ہوں، جسے صراط مستقیم کا بھی پتہ ہے اور جسے اپنی منزل کا بھی اندازہ ہے کہ مجھے بالآخر زندگی کا یہ سارا سفر طے کرنے کے بعد کہاں جانا ہے۔ پھر کیا میرا سفر ختم ہو جائے گا یا میرے سفر کے اختتام پر مجھ سے میرے گزشتہ سفر کے بارے میں پوچھا جائے گا اور پھر جا کے میرے صحیح پاس ہونے یا مکمل فیل ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کی آخرت کی دنیا اس کے سامنے آشکار ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کو اس بات کا یقینی علم حاصل ہو جائے، ایک ہے معلومات جو ہم سب جانتے ہیں، لیکن یقینی علم جس کو حاصل ہو گیا تو پھر اس کے طور اطوار بدل جاتے ہیں، اس کی عادات بدل جاتی ہیں، اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کی بود و باش، اس کا طرز معاشرت، اس کے گھر کی زندگی، اس کے بازار کی زندگی، ہر چیز بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حقیقت تو یہی ہے نا کہ علم حاصل کرنے کے بعد انسان کو جو کچھ ملے وہ اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے تو ہر شخص کہے گا کہ ہاں واقعی اس نے اپنے علم سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ 16-17 سال یا 20 سال تک مسلسل میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتا رہے، اور میڈیکل کی تعلیم جیسے ہی اس کی مکمل ہوتی ہے تو ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کا لباس بدل کے وہ کلینک میں جاتا ہے، مریضوں کو دیکھتا ہے، مرضوں کو، افراد کے بارے میں جانتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، تو سبھی کہتے ہیں جناب واقعی یہ اپنا کام کر رہا ہے، یہ ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر ہونے کے اعتبار سے جو علم حاصل کیا وہ اس کے مطابق اپنا زندگی کا عمل اس نے شروع کر دیا ہے۔ یہی صورتحال انجینئرز اور دیگر جو دنیا کے مختلف لوگ ہیں، جس طرح کا وہ علم حاصل کر رہے ہیں، نکلنے کے بعد لوگوں کو ان کے چال چلن، ان کے طور اطوار سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں علم حاصل کر کے آیا ہوگا۔ تو ہم سب انسان چونکہ انسان ہیں تو ایک جنرل قسم کا علم، ایک بنیادی علم جو جنرل بھی ہے اور بنیادی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں عطا کرنا چاہا تو اس نے اپنے رسولوں کا انتخاب کیا، اپنی طرف سے اپنے کلمات کا، اپنی کتابوں کا انتخاب کیا، اور ان کتابوں میں سب سے آخری اور محفوظ ترین کتاب وہ قرآن مجید ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے، جس کے ہم وارث اور جس کو ہماری طرف پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سلسلہ قائم کیا جو سب سے محفوظ ترین، جس میں کوئی شک و شبہ نہ پہلے تھا، نہ ہے، نہ آئندہ ہوگا، جس کو رب کائنات نے باقاعدہ یہ کہہ کر دنیا میں بھیجا یا نازل کیا کہ لوگوں، جو کتاب میں تمہاری طرف اب بھیج رہا ہوں آخری کتاب کی صورت میں، اس کتاب میں ایک بھی جھوٹ نہیں پاؤ گے، ایک بھی غلط بیانی موجود نہیں ہے، اس کے اندر ایک بھی نقص نہیں ہے، اس میں کسی بات پر شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ہر بات پورے یقین کے ساتھ ٹھوک بجا کے سچائی پر مبنی اور حق پر مبنی عطا کر کے پھر ہم نے اس کتاب کو محفوظ کر لیا اپنی قدرت کی بنیاد پر۔ اور آج کے بعد قیامت تک کوئی دنیا کی طاقت نہ اس جیسی کوئی کتاب لکھ سکتی ہے، نہ اس جیسی کوئی کتاب بنا سکتی ہے، نہ ہی اس کتاب کو خراب کر سکتی ہے۔ یہ بالکل نئی، تازہ اور ہمیشہ رہنے والی، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ سچا سونا، اس کی طرح یہ کتاب ہے۔ اس کا ہر لفظ گولڈن ورڈ ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور دنیا کی تمام قوتیں جمع بھی ہو جائیں
تو اللہ نے باقاعدہ چیلنج کر کے بتایا کہ اس جیسی ایک کتاب تو دور کی بات ہے، اس کی ایک صورت بھی تم نہیں بنا سکتے۔ بنا کے دیکھ لو، سارے جن و بشر اکٹھے ہو جاؤ، مل کے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دو، تو اس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا چیلنج دنیا کے انسانوں کے سامنے جب پیش کیا گیا، تو حق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم مسلمان اپنا سر فخر سے اٹھاتے ہوئے دنیا والوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جناب جو ہمارے پاس ہے وہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہمیں چونکہ اس کا ادراک نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اس حقیقت کو اس طریقے سے جانتے نہیں ہیں، اس لیے نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے، نہ کوئی چیلنج کر رہا ہے۔ چیلنج کیا کرنا، اس کی اپنی ذات، اس کی اپنی حیات، وہ اس کتاب کی نفی کر رہی ہے قدم قدم پر، اور لوگوں کو یہ کہنے پر مجبور کر رہی ہے کہ ایک زمانہ ہوگا جو آپ داستانوں کی صورت میں بتاتے ہیں کہ فلاں نے کتاب پڑھی یا سنی فوراً مسلمان ہو گیا۔ اب تو مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ کفر کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ ہم تمہیں دیکھ کر کیسے حقیقت کو تسلیم کر لیں؟ جن کی زندگی ٹیڑھی ہے، جن کا طرز عمل ٹیڑھا ہے، ہم کیسے مان لیں کہ ان کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ سچی کتاب ہے؟ لیکن کیا ہم اس جہالت میں اور اس خرابی میں اپنی باقی عمر بھی اسی طرح ضائع کر دیں گے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوگا، نہ ہونا چاہیے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر بھول ہو گئی ہے تو آج سے توبہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ہم صحیح راستے پر نہیں چلے تھے تو اب صحیح راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں، کیا ہے اس کو تلاش کرتے ہیں، اور ایک ہی تو کتاب ہے، ایک ہی کتاب کو کھول کر بس اس کو دیکھنا ہے، اس کی آیات پر غور کرنا ہے، اللہ کے کلام پر غور کرنا ہے، پھر اللہ سے توفیق مانگنی ہے، تو وہ توفیق بھی دے دے گا تو راستہ آسان ہو جائے گا۔ ایک ہی کتاب ہے، کوئی ڈھیروں کتابیں نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے بھی مختلف اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہوں گے۔ آج کا 5ویں یا 6ٹھی کلاس میں جو بچہ پڑھتا ہے نا، وہ اپنا بستہ اٹھانے کے لیے اپنے والد کے مدد سے وہ بچہ اٹھاتا ہے، کیونکہ 10-15 کتابیں اس کے بستے میں پڑی ہوتی ہیں، وہ اتنا بوجھل اس کا بستہ ہو جاتا ہے۔ تو یونیورسٹی تک پہنچنے تک وہ تو کئی من کتابیں اپنے کاندھے پر اٹھا کر اداروں میں جاتا ہے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے ہمیں ایک کتاب دی اور کہا کہ یہ ایک کتاب ہی کافی ہے تمہارے لیے۔ اور قرآن نے ایک دوسرا دعویٰ کیا، کوئی رطب و یابس ایسا نہیں ہے۔ عربی میں رطب کہتے ہیں گیلے کو، نمی والے کو، کوئی بھی چیز جو نمی والی ہے اس کا تذکرہ، اور یابس کہتے ہیں خشک چیز کو۔ ہر خشک چیز کا علم اور ہر نمی والی چیز کا علم اس ایک چھوٹی سی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے۔ بس تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک لفظ آپ کو ایک دنیا سے متعارف کروا دے گا اگر ہم واقعی سچے دل سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم واپس اپنی بات کو جو ہے وہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پھر ہم دوسرا سٹیپ اس کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانی معاشروں میں پائے جانے والے تمام امراض، تمام خرابیوں کا علاج ایک ہی سمجھا کہ اس کی عقل کو صحیح راستہ بتا دیا جائے، اس کے شعور کو صحیح راستہ بتا دیا جائے۔ یوں سمجھ لے کہ اس کے دل کو سیدھا کر دیا جائے۔ جس انسان کا دل سیدھا ہو جائے گا وہ انسان خود بخود ہر چیز کو سیدھا کرنا شروع کر دے گا۔ جو اپنے دل کی بات مانے گا، جو اپنے ضمیر کی بات مانے گا، جو عقل اور شعور کو اختیار کرے گا، تو شعور اسے خود بخود صحیح راستے پر اور صحیح ڈگر پر لے آئے گا، پھر وہ بھٹکے گا نہیں۔ اس لیے آپ کے اعتکاف کا بنیادی مقصد، قرآن مجید کا بنیادی مقصد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور سیرت کا بنیادی مقصد انسان کے شعور کو بیدار کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائیں آپ کو یاد تو ہوں گی، لیکن آئیے مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی آیت
جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ مجھے اپنی زندگی میں کئی ایسی مجالس میں جانے کا اتفاق ہوا، اور آپ کو بھی ہوا ہوگا، کہ کچھ بڑے پڑھے لکھے لوگ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی یا کسی ادارے میں جاتے ہیں اور علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پہلی بات ان کی زبان سے یہ نکلتی ہے کہ جناب علم کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلا لفظ ہی اقرا سکھایا ہے، تو یہ علم کی طرف ایک اشارہ ہے۔ تو میری ادنا سی کوشش اور اللہ تعالیٰ سے توفیق یہ مانگتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ ہم نے پہلا لفظ ہی سیکھنے کی کوشش کی اور اسی میں غلطی کرنا شروع کر دی، اور ایک فرد غلطی نہیں کر رہا، پوری کی پوری امت غلطی کرنے لگی، قومیں، جماعتیں، لوگ، پڑھے لکھے، ان پڑھ، ہر قسم کا فرد اس نے یہیں سے غلطی کا آغاز کر دیا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں۔ دنیا میں جب بھی کوئی جملہ آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے کہ جملہ ابھی ادھورا ہو اور آپ اس کا پورا معنی سمجھ جائیں؟ لوگوں سے کہیں کہ جناب مثلا قرآن ہی کی ایک آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ، بظاہر ایک جملہ ہے اور اس کا معنی ہے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ، تو کوئی شخص یہ لوگوں سے کہنا شروع کر دے جناب یہ قرآن میں آیت ہے، اللہ کا حکم ہے نماز کے قریب مت جاؤ، تو جو بھی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوگا فوراً اس سے کہے گا جناب آپ نے جملے کا ایک حصہ پڑھا ہے، دوسرا حصہ بھی باقی ہے، دونوں پڑھو گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز کے قریب مت جاؤ، اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم جنون والی کیفیت میں ہو، بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، نشے والی کیفیت میں ہو، تو پھر نماز نہ پڑھو۔ اسی وجہ سے تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ جو شخص انتہائی زیادہ تھکا ہوا ہو اور کئی راتوں سے جاگتا یا کسی کیفیت میں ذہنی پریشانی کا شکار ہے اور اس پر نیند کا غلبہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز نہ پڑھے، سو جائے۔ کچھ دیر سونے کے بعد جب اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، اس کا دماغ صحیح کام کرنے لگے، بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کے سامنے کہہ رہا ہوں، تو اب وہ نماز پڑھ لے۔ تو اللہ کے رسول کی طرف سے باقاعدہ یہ بات تعلیم کی گئی۔ اسی حالت میں اللہ کے رسول نے ایک دوسری تعلیم جو بھی احادیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، کہ بھوکا لگا بندے کو بھوک لگی ہوئی ہے بہت زیادہ اور کھانا دسترخوان پر چن دیا گیا ہے، تو اب بھی نماز نہ پڑھو، پہلے کھانا کھاؤ تسلی سے، اطمینان سے، اور جب ذہنی طور پر مطمئن ہو جاؤ کہ ہاں میں اس سے فارغ ہو گیا ہوں، اب اللہ کی طرف توجہ کرو اور اس کی نماز ادا کرو، کیونکہ بھوک بھی لگی ہو، کھانا بھی موجود ہو، تو انسان کی توجہ کا بٹ جانا، تقسیم ہو جانا، یہ ایک نیچرل بات ہے، انسانوں کی توجہ اس کھانے کی طرف ہی رہے گی۔ تو یہاں یہ جملہ غلط ہوگا کہ اللہ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، جملہ یہی صحیح ہوگا کہ جب تک ہوش صحیح نہ ہو اور اس کیفیت میں انسان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اقرا جو ہے اس کے بعد تو فل سٹاپ نہیں ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے دیکھ لیجئے، قرآن کھول کے دیکھ لیجئے، فل سٹاپ کہاں پر ہے؟ فل سٹاپ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا ہے۔ یہ ہے پہلا جملہ۔ اس پہلے جملے میں 3 باتیں تعلیم کی گئیں، یعنی پہلی آیت کا پہلا جملہ، اور اس میں 3 بنیادی باتیں ہمیں سکھائی گئیں۔ پہلا لفظ ہے اقرا۔ اقرا کا ایک معنی تو وہی ہے جو تمام ٹرانسلیشنز میں، ترجموں میں لکھا ہوا ہے، پڑھو۔ اقرا کا ایک دوسرا
معنی جو انسانی دنیا میں استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے غور و فکر کرو، سوچو، سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اقرا محض ریڈنگ کو نہیں کہا جائے گا۔ جس ریڈنگ کے پیچھے انسان کی سمجھ کام نہ کر رہی ہو اسے اقرا نہیں کہا جائے گا۔ مثلا آپ نے کتاب کھولی اور آپ کو لفظ پڑھنے آتے تھے، سارے لفظ پڑھ لیے، لیکن پتہ نہیں چلا کہ کیا لکھا گیا ہے اور کیا کہا گیا ہے، تو یہ اقرا کا بھی بہت چھوٹا سا حصہ پورا ہوا ہے کہ جس میں لفظوں کی ریڈنگ بندے کو ظاہری طور پر لفظوں کی ادائیگی، اس کی آواز میں اس کو پڑھنے کا بندے کو ایک ہنر آیا ہے۔ اصل اقرا تب شروع ہوگا جب سمجھ میں بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ میں آپ سے ایک چھوٹی سی مثال اردو میں بڑی معروف قسم کی آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے سیانے بندے یہ کہتے ہیں کہ جناب میں حالات کو پڑھ لیتا ہوں اور یہ والے حالات اگر اسی طرح رہے تو آئندہ چند مہینوں کے اندر یا چند سالوں کے اندر ملک کا یہ حال ہو جائے گا۔ حالات کو کیسے پڑھتا ہے؟ حالات کو مختلف چیزیں دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور سمجھنے کے نتیجے میں وہ یہ جان کر لوگوں سے کہتا ہے کہ جناب اگر یہی حال رہا نا تو آئندہ ہماری کپاس کی فصل تباہ ہو جائے گی، کیونکہ جب آپ نے بیج لگانا تھا تب بیج نہیں لگایا، جب پانی دینا تھا تو پانی نہیں دیا، جب اس پر کیڑے مکوڑے حملہ آور ہونے لگے تو تم نے اس کا علاج نہیں کیا، تو اگر حالات یہی رہے نا تو یہ فصل تباہ ہو جائے گی۔ تو وہ جو حالات کو پڑھ رہا ہے تو در حقیقت اس کا معنی ہے کہ وہ حالات کو دیکھ کر سمجھ کر اس کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے۔ کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں جس پر ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے نجومی چاہے ان کی باتیں غلط ہی کیوں نہ ہوں لیکن وہ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہاری لکیروں کا مطالعہ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، چاہے وہ غلط ہی کہہ رہا ہوں لیکن وہ جملہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم ہاتھوں کی لکیروں کا علم جانتے ہیں اور ہم پڑھ کے بتا سکتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں تمہاری زندگی کے بارے میں کیا کچھ درج ہے۔ بہت سے لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں اور ان کی لکیروں اور گردشوں کو دیکھ کر کہنا شروع کر دیتے ہیں جناب ہمارے پاس ستاروں کا علم ہے، ہم ستاروں کو دیکھ کر پڑھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ حالات ہونے والے ہیں۔ تو گویا اقرا جو ہے یہ غور و فکر کرنا، کسی نتیجے تک پہنچنا، کسی چیز کا جائزہ لے کر اس کی حقیقت کا ادراک، اس کو کہتے ہیں اقرا۔ دوسرا لفظ ہے بسم ربک، اپنے رب کے نام سے۔ دنیا میں جو علم انسانوں کو عطا کیا گیا اس میں سب سے پہلا علم انسانوں کے جد امجد جناب آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور اس سے بھی پہلے علم، اس سے بھی پہلے والی جو منزل ہے اس میں تمام انسانوں کی روحوں کا علم عطا کیا گیا، اور یہ دونوں حوالے قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، اور آقا رحمت علیہ السلام ان کی سیرت میں بھی اس بات کا درج ہے۔ مثلا ایک لفظ بولا جاتا ہے الست۔ قصہ الست کیا ہے؟ ہمارے پنجاب، لاہور، ادھر ادھر پشتون، بلوچی، ان سب کتابوں میں فارسی، عربی، اس میں الست کا لفظ آپ کو کئی جگہوں پر جو شاعری پڑھنے والے ہیں، ذوق رکھنے والے ہیں ادب کا، وہ اس پہ یہ لفظ پاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی یہ الست کا لفظ ہے۔ یہ پوری کائنات کے علوم کا پہلا سبق تھا جو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی ارواح کو، روحوں کو جمع کر کے پہلا سبق جو اس بڑی کلاس میں جس کے استاد تھے اللہ تعالیٰ خود، پہلا سبق جو دیا گیا تھا وہ ان دو لفظوں پر، دو جملوں پر مشتمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے یہ پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور اس سوال کے جواب میں تمام روحوں نے یہ جواب دیا تھا قالوا بلا،
انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ گویا کہ رب کی پہچان تمام روحوں کو پہلے دن، ابھی دنیا میں انسان پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی روحیں صرف وجود میں آئی تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلا سبق یہی سکھایا تھا کہ رب کی پہچان تمہیں پتہ ہونی چاہیے کہ تم خود بخود پیدا نہیں ہو رہے، تمہیں کوئی پیدا کرنے والا ہے، تم بغیر مالک کے دنیا میں پیدا نہیں ہو رہے، تمہارا ایک مالک ہے، اور وہ مالک کلی اختیار رکھتا ہے۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور دیکھیے کیا خوبصورت لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رب جو ہے وہ پرورش کرنے والا، پالنے والا، ہر قسم کی محبت اور دیکھ بھال کرنے والا، ہر قسم کی جو انسان کو ضرورت ہے، چاہے وہ نفسیاتی ضرورت ہے، جذباتی ضرورت ہے، بدن کی ضرورت ہے، ان تمام کو پورا کرنے والا، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ رب کا ترجمہ کوئی آسان نہیں ہے، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس کے ترجمے میں، لیکن یہ پہلا سبق تھا۔ اب دوسرا سبق کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ گویا کہ اس پہلے سبق کو دہرا کر پھر اس کو تجدید کروائی جا رہی ہے، اس کو دہرایا جا رہا ہے تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ اس یاد کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری بات ہمیں یہ سکھائی کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ نام جو ہے یہ جو ہے وہ بنیادی لفظ ہے انسانی علم میں، اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا، جب ان کا وجود بن چکا، جب وہ باقاعدہ ایک جیتے جاگتے انسان کی شکل میں اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آدم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا وہ ناموں کا علم تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے۔ دنیا میں آج تک اور قیامت تک جتنے بھی اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں، ادارے، انسٹیٹیوشنز، مدرسے، کتابیں، علم جو بھی دنیا میں پھیلا ہوا ہے وہ ان تمام ناموں کا مجموعہ ہے۔ ہر چیز کسی نہ کسی نام کی وجہ سے اپنی پہچان پاتا ہے، اور ان ناموں کو انسان نے سمجھنا شروع کر دیا، اس کا علم آگے بڑھنے لگا۔ چند ایک نام چھوٹے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انسانی دنیا میں ہم جب کسی جانور کا نام لیتے ہیں تو جانور کا نام لیتے ہی اس کی شکل بھی ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے، اور اس کے معاملات بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کا جانور ہوگا۔ جیسے شیر ایک لفظ ہے، میں نے جیسے یہ لفظ بولا آپ تمام لوگوں کے ذہنوں میں ایک خاص قسم کا جانور، اس کی شکل بننا شروع ہو گئی، اور بیشتر انسانوں نے اس شیر کے بارے میں کچھ خیالات جو اپنے اندر رکھے ہوئے تھے وہ سب کے سب اجاگر ہونا شروع ہو گئے۔ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ شیر ایک بہادر جانور ہے، سب کو پتہ ہے کہ شیر ایک خوددار قسم کا جانور ہے، لالچی نہیں ہے۔ یہ مطالعہ شیروں کی دنیا میں کرتے کرتے، نیشنل جغرافک اور اس طرح کی کتابیں پڑھتے پڑھتے، تجربہ کرنے کے بعد انسانوں کو پتہ چلا کہ یار شیر اور بھیڑیے میں فرق ہے۔ شیر کی عادت، اس کی فطرت میں یہ ہے کہ جب تک اسے بھوک نہ لگے وہ شکار نہیں کرتا۔ وہ بھوک کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق جو طریقہ اللہ نے سکھا رکھا ہے وہ اپنی خوراک تلاش کرتا ہے، اور اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے وہ جانوروں کا شکار کرتا ہے۔ ہیں تو دونوں درندے، لیکن اس کی خصلت یہ ہے کہ یہ ظلم نہیں کرتا، یہ لالچی نہیں ہے، یہ صرف اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے جانور کا شکار کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے تجربہ کیا ہوگا کبھی، نیشنل جغرافک میں کوئی پروگرام دیکھا کریں تو شیر جب شکار کرتا ہے تو اس کو کھانا شروع نہیں کرتا، انتظار کرتا ہے جب تک اس جانور کی جان نکل نہیں جاتی، اس وقت تک اسے چیرتا پاڑتا نہیں ہے، سوائے شیر شکار کرنے کے لیے جب کوئی ہیلا اختیار کرتا ہے، وسیلہ، تو اس موقع پر ممکن ہے زخم
لگتے بھی ہوں گے جانور کو اور لگاتا بھی ہے وہ، لیکن وہ ذریعہ ہے شکار کرنے کا، اس کے پاس دیگر ٹیکنالوجی تو ہے نہیں کہ وہ ان چیزوں کا استعمال کر کے اس کو شکار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ٹیکنالوجی دے رکھی ہے پنجوں اور دانتوں کی شکل میں، اس سے اس کو پکڑتا ہے اور پھر اس وقت تک پکڑے رکھتا ہے جب تک کہ اس کی جان نہیں نکل جاتی۔ یہ اس کی خصلت ہے۔ اس وجہ سے انسانوں نے بھی شیر کو پسند کرنا شروع کر دیا، اور جب شیر کو پسند کرنا شروع کر دیا تو اپنے بچوں کے نام شیر پر رکھ دیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی مجلس میں 10-15 شیر تو موجود ہوں گے، ہاں، جس میں سے کسی نے اپنا نام شیر رکھا ہوگا، اس کے والد نے، کسی نے اسد رکھا ہوگا، کسی نے حیدر رکھا ہوگا، کسی نے زیغم رکھا ہوگا، کسی نے زرغام رکھا ہوگا۔ یہ سب شیر ہیں، یہ سب شیروں کے مختلف نام ہیں، اس کے علاوہ فارسی اور دیگر زبانوں میں الگ الگ۔ لیکن انسانی دنیا میں شیر کو پسند کیا گیا کہ یہ ایک شریف جانور ہے، ظالم نہیں ہے، لالچی نہیں ہے، اس کے اندر فلاں فلاں خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو اپنے بچوں کے لیے اس کا نام، اپنے بچوں کا نام رکھ دیا۔ کیا آپ انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے اپنے بچے کا نام بھیڑیا رکھا ہو؟ بھیڑیا حالانکہ وہ بھی درندہ ہے، لیکن اس کی خصلتوں کی خرابیوں کی وجہ سے انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے بچے کا نام بھیڑیا رکھوں، اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علوم کا آغاز جب کرنا چاہا تو یہ شرط لگا دی کہ لوگوں غور کرو، پڑھو، لکھو، علم حاصل کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے رب کے نام سے علم حاصل کرو۔ نام ڈائریکشن واضح کر رہا ہے، منزل تک پہنچانے کے لیے ڈائریکشن واضح، منزل بھی بتا رہا ہے، راستہ بھی بتا رہا ہے، اس کی غرض بھی بتا رہا ہے کہ علم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کی پہچان حاصل کرو۔ جس بندے کو دنیا کا سارا علم آ جائے لیکن اپنے مالک کا پتہ نہ چلے، اپنے رب کی پہچان اسے حاصل نہ ہو، تو اس میں اور جاہل میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بس اس کے پاس معلومات زیادہ ہیں، اس کے پاس معلومات کم ہیں۔ جہالت دونوں کی طرح برابر ہے۔ اس وجہ سے یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے بے شمار اساتذہ وہ پڑھے لکھے معلومات کی حد تک تو ہیں کہ ان کے پاس بڑی انفارمیشنز ہیں، معلومات ہیں، لیکن علم کے اعتبار سے وہ جاہل لوگ ہیں، کیونکہ انہیں اپنے مالک کی اور اپنے رب کی پہچان حاصل نہیں ہوئی، اور جسے رب کی پہچان حاصل نہیں ہوئی اسے اپنی پہچان کہاں سے حاصل ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے یہ دو باتیں پہچان کے حوالے سے عطا کی۔ ایک تو یہ کہ رب کے نام سے علم حاصل کرو گے تو چیزوں کی اصل حقیقت کا پتہ لگنا شروع ہو جائے گا، رب کی پہچان حاصل ہو جائے گی۔ دوسرے مقام پر آپ علیہ السلام کی روایات میں سے ہے، فقہاء اس کو سبھی جانتے ہیں، صوفیاء اولیاء اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، وہ یہ جملہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو بھی پہچان جائے گا۔ کیونکہ بعض اوقات ہم باپ کی وجہ سے بچوں کو پہچانتے ہیں، بعض اوقات بچوں کی وجہ سے والدین کی پہچان بھی ہو جاتی ہے کہ یار یہ کسی اچھے جو ہے نا وہ خاندان کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کی اچھی خصلتوں کی وجہ سے اس کے خاندان کی پہچان انسان کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنی پہچان اور اپنے رب کی پہچان یہ علم کی غرض و غایت ہے، یہ اصل منزل ہے، جس کو علم کے یہ سارے سفر طے کرنے کے بعد نہ اپنے بارے میں پتہ چلے نہ اپنے رب کے بارے میں پتہ چلے تو یقیناً وہ کچھ معلومات حاصل کر پایا ہے لیکن علم نہیں حاصل کر پایا۔ تیسری بات جو اسی آیت میں، پہلی آیت میں لکھ دی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، الذی خلق، پہلا ہی سبق اتنا جاندار اور اتنا شاندار اور جامع تھا کہ بے شمار چیزیں اسی کے اندر سے ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئیں۔ اس وقت بھی باہر کی دنیا کی بات نہیں کر رہا، خود پاکستان کی یونیورسٹیوں میں کئی پروفیسرز ایسے ہیں
جو باقاعدہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں کسی خدا نے پیدا نہیں کیا، ہم خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، ایک حادثہ ہوا تھا پتہ نہیں کتنے لاکھ سال پہلے، اس حادثے کے نتیجے میں فلاں فلاں تبدیلیاں کائنات میں آنا شروع ہو گئیں، اور اس میں پھر پانی کے اندر کچھ جرثومے پیدا ہو گئے، اور پھر وہ چلتے 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 مختلف نسلوں کا سفر کرتے کرتے بالآخر وہ بندر تک پہنچ گیا، اور پھر بندر سے انسان بن گیا۔ اب بھی بے شمار دنیا میں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن خود پاکستان جیسے ملک میں بھی ایسے پروفیسرز موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی نے پیدا نہیں کیا، ہم خود بخود پیدا ہو گئے۔ اور اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چند ایک باتیں بالکل دو ٹوک انداز میں واضح کر دی، پڑھو، غور کرو، لیکن اپنے رب کے نام سے۔ اور رب کون ہے؟ الذی خلق، جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے کریٹ کیا ہے۔ یہ ساری کائناتیں اس کی کریشن ہے، وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کا کریٹر ہے۔ یہ علم حاصل کرو۔ اس بنیادی علم حاصل کرنے کے بعد پہلا سبق جو ہے وہ دوسرا سبق اور تیسرا، 3-4 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب دوسری آیت، پہلی وحی کی دوسری آیت، اللہ رب العزت نے یہ دوسری آیت کب اتاری؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اعلان کیا گیا۔ کہاں اتاری؟ اس معاشرے میں یہ پہلی آیات نازل ہوئیں جس میں بمشکل 9 یا 11 آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، باقی لوگوں کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا، اس لیے انہیں امی کہا جاتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا گیا، لیکن اس کا مقصد کچھ اور تھا، وہ میں اس کے ساتھ ہی بیان کروں گا کچھ دیر کے بعد اگر ذہن میں آ گیا۔ تو اس معاشرے میں دوسری آیت کون سی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا خلق الانسان من علق۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ جس نے پیدا کیا، یہ کائنات ساری کی ساری خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کا ایک خالق ہے جسے رب کہا جاتا ہے، وہ رب ہے، اور اس خالق نے پھر اس کے بعد دوسری آیت میں اس مخلوق کا ذکر کیا جو ساری مخلوقات میں سے افضل شمار کی جاتی ہے، اشرف المخلوقات، انسان۔ انسان کے بارے میں خصوصی طور پر ایک آیت نازل فرمائی، دوسری آیت ہے، اور انسان کی تخلیق کے بارے میں بطور خاص ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس نے انسان کو علق سے پیدا کیا۔ اب علق عربی زبان کا لفظ ہے، آپ اردو زبان میں ایک لفظ جانتے ہیں معلق۔ معلق کا معنی ہے لٹکا ہوا۔ یہ جتنے بھی پنکھے ہیں یا جتنی بھی اور چیزیں ہیں جسے زنجیروں کے ساتھ لٹکا دیا گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کے ساتھ لٹکایا جائے، اس کو معلق کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو علق سے پیدا کیا۔ دنیا میں نہ کوئی جو ہے وہ ایکس رے کی مشین تھی، نہ انسان کے پیٹ کے اندر کیا کچھ ہے اس کو دیکھنے کا کوئی لوگوں کو تجربہ تھا، اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا علم عطا کر دیا، لوگوں کو ایک راستہ بتا دیا، لوگوں نے اس وقت سے غور کرنا شروع کر دیا کہ یہ الگ کیا چیز ہے۔ صدیاں بیت گئیں، صدیاں، کئی 100 برس کے بعد انسانوں کو پتہ چلا کہ علق در حقیقت ایک جرثومہ ہے، ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک ایسا نقطہ ہے جو مرد اور عورت کے باہمی ملاقات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور اس چھوٹے سے جرثومے کو جسے آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اسے ماں کے رحم کی کسی حصے میں اس کی چادر کے ساتھ چپکا دیا جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک چادر ہے اور اس کے ساتھ وہ نقطہ یوں کر کے چپکا ہوا ہے، کسی غم کے ساتھ اسے اللہ تعالیٰ نے معلق کر دیا ہے۔ علق، وہ چھوٹا سا، انتہائی چھوٹا سا بیج جو انسان کا بیج ہے، اسے معلق کیا
اللہ نے یہ انفارمیشن پہلی وحی میں قرآن مجید کی شکل میں ہمیں عطا کر دی کہ ہم نے انسان کو علق سے بنایا ہے. علق اس کی پہلی پیدائش کا حصہ ہے، اس کا پہلا ہے جو ہے وہ ایک جز ہے. اب انسان اس پر غور کرتا رہا، ایک زمانے تک محض ایمان بالغیب کی شکل میں اس پر یقین کرتا رہا کہ اللہ نے فرمایا تو صحیح فرمایا ہوگا، علق سے پیدا کیا ہے. لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں کچھ ترجمے بھی کرنا شروع کر دیے. کسی نے کہا کہ یہ خون کا لوتھڑا ہے، کسی نے کہا کچھ اور کہا، لیکن بالآخر اسے اس مقام تک پہنچنے میں وہ کامیاب ہو گیا کہ جناب یہ چھوٹا سا جرثومہ یہ در حقیقت ایک انسان کا بیج ہے. جیسے درختوں کا بیج ہوتا ہے نا، اور ایک بیج کے اندر پورا کا پورا درخت سمٹا ہوا ہوتا ہے، اس میں اس درخت کے پتے بھی ہیں، اس کی شاخیں بھی ہیں، اس کے پھول بھی ہیں، اس کے پھل بھی ہیں، اس کی شکل بھی ہے، اس کے ذائقے بھی ہیں، اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصان بھی ہیں. یہ سب کچھ کسی بڑی ہستی نے لکھ کر اس بیج کے اندر ڈال دیے، اور بیج کو کہا کہ تم اس کو زمین میں لگاؤ، یا وہ خود لگاتا ہے اپنی کائنات میں. تو ایک بیج جب اپنا پہلا پروسیس پورا کرتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد اس کے پتے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ مہینوں کے بعد اس کی شاخیں بن جاتی ہیں، کچھ مہینوں کے بعد اس کے پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کچھ مہینوں کے بعد اس کے پھل نکلتے ہیں. تو تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ فلاں پودا ہے، اس کی نسل یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے فائدے یہ ہیں، اس کے نقصان یہ ہیں. بالکل ہو بہو یہی صورت علق کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. اب سائنسدان یہ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ جرثومہ ایسا عجیب و غریب قسم کا جرثومہ ہے، وہ پہلا بیج اتنا ایکوریٹ اور اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم الشان ہے کہ اس میں تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ انسان کے بارے میں یہ تک لکھا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر یہ معلوم موجود ہے کہ اس کی آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، اس کے بال کس رنگ کے ہوں گے، اس کی جلد کس انداز کی ہوگی، اس کا قد کتنا ہوگا. یہ تو ابھی وہ ظاہری باتیں جو پتہ چلی ہیں لوگوں کو، ابھی اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ مرد ہے یا عورت ہے یہ بھی اس میں موجود ہے. پھر یہ بھی موجود ہے جو ابھی دریافت کے قابل ہے، ابھی لوگ اس کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں کہ اس میں تو یہ بھی ہوگا لازماً. جب یہ ابتدائی باتیں ہیں تو یہ بھی ہوگا کہ یہ انسان جو اس بیج کے ذریعے سے بن رہا ہے یہ ذہین ہے کہ نہیں ہے، یہ عقل مند ہے کہ نہیں ہے، یہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، استاد بنے گا، کیا بنے گا، یہ بھی اس حصے میں موجود ہے، لیکن دریافت ابھی نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں اتنا بڑا علم، اتنا بڑا سبق کیوں بتایا؟ تاکہ انسان کے شعور کا جو سفر ہے وہ اندھیرے سے باہر نہ نکلا بلکہ روشنی میں اسے طے کرے. روشنی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری روشنی عطا کر دی کہ اس کا ایک رب ہے، اس کا ایک بنانے والا ہے، اور اس کا پھیلایا ہوا علم وہ اس کی مخلوقات میں سے نکلے گا. تم اس کی مخلوق پر غور کرو گے تو ایک نیا علم دریافت ہونا شروع ہو جائے گا. انسانوں نے پہاڑوں پر غور کیا تو جیالوجی کا علم ظاہر ہو گیا. انسان کے بدن پر غور کیا تو انسان کا جو کوئی بایولوجی بنا رہا ہے، کوئی کیمسٹری بنا رہا ہے، کوئی فزکس کے راستوں میں چل رہا ہے، کوئی نباتات کی دنیا میں جا رہا ہے، کوئی حیوانات کی دنیا میں جا رہا ہے. ہر مخلوق وہ باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشنز ہے، ان میں تقسیم کر دیا، اور ہر علم وہ اس کے اندر چھپا رکھا ہے. بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور ادارے بن گئے اور ابھی اس کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا. ایک ایک چیز کے بارے میں لوگوں کو کھوج کرید کرنے کا ایک خپت ہو گیا، اور وہ واقعی اسی کے لیے بنایا گیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے راستہ وہ بتا دیا کہ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ علم کیا ہے، شعور کیا ہے، تو اس کی مخلوق کے اندر سے تلاش کرو. مجھے کچھ عرصہ پہلے ترکی کے یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق ہوا، تو چلتے چلتے ایک ڈپارٹمنٹ کی سیر انہوں نے کروائی. تو اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے جو کیڑے مکوڑے ہیں نا
مختلف قسم کے، وہ ایک بڑے چارٹ پر چپکا رکھے تھے ہزاروں کی تعداد میں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ کیڑا، اس کے اندر کیا خصوصیات ہیں، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں ان کی ہسٹری ہم تلاش کرتے ہیں اور اس پر باقاعدہ تحقیق کر کے لوگ پی ایچ ڈی کر کے درجات یہاں سے نمبر لے کے جاتے ہیں اور وہ اس درجے کی پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک کیڑا جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس پر پی ایچ ڈی کی جا سکے، یعنی اس پر زندگی کھپا کے اس میں سے جانا جا سکے کہ یہ کیا خصوصیت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا کی کئی مملکتیں یا ملک ایسے ہیں کہ جہاں جو حملہ آور خطرناک فصلوں کو تباہ کرنے والے کیڑے ہیں وہ پیدا ہو جائیں تو ان کیڑوں کا علاج وہ مختلف دواؤں سے نہیں کرتے، زہر سے نہیں کرتے۔ پاکستان میں تو زہر فوراً چھڑکا دیتے نا، اس میں کیڑا بھی مر جاتا ہے اور درخت بھی مر جاتا ہے، فصلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں یا کم از کم اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ کیڑے جب حملہ آور ہوتے ہیں تو اب تحقیق کرتے کرتے لوگ یہاں تک پہنچ گئے کہ جناب ان نقصان دینے والے کیڑوں کا ختم کرنے کے لیے فائدہ دینے والے کیڑے وہ تلاش کرو اور ان کی پیداوار کو بڑھاؤ اور وہ کھیتوں میں داخل کر دو۔ ان کھیتوں میں وہ مفید کیڑے بھیج دیتے ہیں اور مفید کیڑے وہ ان نقصان دینے والے کیڑوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کیڑے کے بارے میں تو آپ بھی جانتے ہیں، یہ جو مکڑی ہے، مکڑی کا بنیادی کام یہی ہے کہ وہ نقصان دینے والے کیڑوں کو کھا لیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، ایسے مکھیوں اور مچھروں کو ختم کر دیتی ہے جو فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس طرح کے اب بے شمار نسلیں۔ تو گویا اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ کی مخلوق، میری مخلوق میں سے علم کے دروازے کھولو، تو نئی نئی مخلوقات نئے نئے علم کے دروازے کھول رہی ہیں۔ اور انسان کا علم بتانے کی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ ان تمام مخلوقات میں بہتر مخلوق انسان ہے، اس لیے انسان کی تخلیق کا پہلا سبق ہم خود پڑھا دیتے ہیں۔ یہ بیالوجی کا پہلا سبق ہے جو اللہ نے قرآن مجید کی پہلی وحی میں لکھا۔ یہاں سے ایک بات اور کھلتی ہے جو ہمارے علم کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنا دی گئی۔ 300 برس کی غلامی کا جو دور ہم نے گزارا، اس غلامی کے دور میں جو دیگر مختلف خرابیاں پیدا کی گئیں، اس میں ایک بہت بڑی خرابی یہ پیدا کی گئی کہ وہ علوم جو مختلف جانوروں، مخلوقات ان کے ذریعے سے حاصل ہو رہا تھا، اس کو تو انہوں نے سائنس قرار دے دیا اور اس لیے سائنسی علوم کو الگ کر دیا، اور وہ علوم جو صرف نماز روزے کے طریقے بتاتی تھی اور نکاح طلاق کے راستے بتاتی تھی، چند اور اس طرح کے حلال حرام کے مسائل بتاتی تھی، اس کو الگ کر دیا۔ یہ والا علم کہا گیا کہ یہ دین کا علم ہے، تم یہ حاصل کرو، اور باقی کائنات کی تمام علوم انہوں نے اہل مدرسہ سے چھین کر دنیا والوں کے حوالے کر دیا، اور ہم اس میں امت کے اعتبار سے باقاعدہ مبتلا ہے اس آزمائش میں، اور علم کے ناقص تصور کو ہم نے اختیار کیا، اور قرآن مجید کی ہزارہ آیتیں ہمارے دائرے سے باہر نکل گئیں۔ ہم نے ان پر غور کرنا ہی چھوڑ دیا، اس پر توجہ دینا ہی چھوڑ دی۔ تو آہستہ آہستہ یہ 2 طرح کے انسٹیٹیوشنز دنیا میں آنا شروع ہو گئے، اور ہم سب اس مرض میں مبتلا ہیں۔ اہل مدرسہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دنیا داروں کا علم ہے، اس لیے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ اور جو یونیورسٹیوں اور کالجوں والے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مولویوں کا اور ملاؤں کا دین ہے، یہ ان کا علم ہے، وہ اس کی طرف توجہ دیں، ان کا ہماری یونیورسٹیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس دوئی کی وجہ سے، یعنی ان 2 الگ الگ حصوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے
ہم نے قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی اسی طرح دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مکمل علم تو تب تھا اگر ہم قرآن مجید کی ان تمام آیات پر بھی غور کریں جو نماز روزے کے ساتھ ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ اس دوئی کو اللہ کے رسول نے ختم کیا تھا، قرآن نے ختم کیا ہے، سیرت نے ختم کیا ہے۔ اس کی ایک اور بڑی زندہ مثال آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گی۔ آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر کے اختتام پر جو کفار قیدی بنا دیے گئے، پکڑے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا مشوروں کے بعد کہ ان قیدیوں کو آزادی دے دی جائے اگر وہ اپنے بدلے میں اتنا سونا، اتنا چاندی یا اتنے پیسے اگر وہ ادا کر دیں تو اس پیسوں کے بدلے میں ہم ان قیدیوں کو آزاد کر دیں گے۔ تو ان میں سے کچھ قیدی ایسے تھے جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا، غریب تھے یا اس وقت نہیں تھا، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ جو قیدی ہیں نا، یہ ہم مسلمانوں کے بچوں کو، انسانوں کو، بڑوں کو 10 بندوں کا انتخاب کریں، ان 10 بندوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ان کو بھی آزاد کر دیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کافر کسی مسلمان کو کیا سکھائے گا؟ کافر تو وہ کافر ہے، وہ تو اللہ رسول کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کو کیا سکھائے گا؟ کسی نے زبان سکھائی تھی، بلکہ کسی نے میتھمیٹکس حساب سکھایا تھا، کسی نے تاریخ بتائی تھی، کسی نے قبیلوں کا علم جو نسل اور خاندانوں کے بارے میں، شجرہ نسب کے بارے میں جانتے تھے۔ عرب اس میں بڑی مہارت رکھتے تھے، انسانوں کے نسب کو بھی جانتے تھے، جانوروں کے نسب تک بھی جانتے تھے کہ یہ فلاں گھوڑا، فلاں اونٹ فلاں کی نسل سے چلا ہے، اس کا بڑا یہ تھا، وہ بھی۔ تو یہ باقاعدہ لوگوں نے سکھانا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو آزاد کرنے کا سبب مہیا کر دیا کہ تم جو کچھ بھی جانتے ہو، جو ہنر جانتے ہو، وہ ہنر ہمارے مسلمانوں کو سکھا دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں علوم کو، یعنی جو ظاہری طور پر فائدہ دینے والا، سائنس اور ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والا، وہ علم بھی سکھانا شروع کیا۔ قرآن بھی سکھاتا ہے، اور وہ علم بھی جو حلال حرام، نماز روزہ، عبادات، معاملات، نکاح طلاق، اس کی معلومات فراہم کرتا تھا۔ ادھر انگریزوں نے، ادھر فرانسیسیوں نے، ادھر رشیا کے رہنے والوں نے، ادھر اور بے شمار لوگوں نے ہمارے اندر یہ تقسیم پیدا کر دی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی تقریباً کوئی 1000 سال سے زیادہ کی تاریخ، اس میں ایسا نہیں تھا۔ اس کی ترتیب یہ تھی، ایک مثال، بڑی زندہ مثال جو ہمیں مختلف کتابوں میں ملتی ہے، سیدنا علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے علی، یہ میرا بیٹا ہے، آپ اسے کچھ نصیحت کیجیے، کچھ علم سکھائیے، کچھ اس کو بتائیے۔ تو سیدنا علی نے پوچھا کہ تم نے اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کروا دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ پہلے اس کو حفظ کرواؤ، پھر میرے پاس لے کے آؤ، میں پھر باقی چیزیں سکھاؤں گا۔ فرزدق اس بچے کا نام تھا، جو بعد میں عرب دنیا کا ایک بہت بڑا شاعر بنا۔ تو فرزدق نے خود، یعنی حضرت علی کی بات سنی، اس سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اس نے گھر جا کر اپنے آپ کو زنجیریں پہنا دی اور کہا کہ جب تک میں قرآن پورا نہیں حفظ کر لوں گا، زنجیر نہیں کھولوں گا۔ اس نے بالآخر حفظ کیا۔ پھر اس کے بعد جو مدرسے بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں دوسرا جو فرمان جاری ہوا وہ یہ تھا کہ علموا القراءۃ والکتابۃ فی مسجد حیکم، اے لوگو اپنے بچوں کو اپنے محلے کی مسجد میں لکھنا پڑھنا سکھواؤ۔ تو ہر مسجد میں مدرسہ بن گیا، بلکہ ہر گھر میں مدرسہ بن گیا، خواتین استاد بن گئیں۔ تو علم کو رواج دیا گیا، اور علم میں
جو بعد میں ترتیب بنی اس میں سب سے پہلے جو ایک فطری بات ہے کہ سب سے پہلے زبان سکھائی جاتی تھی. آپ بھی اپنے بچوں کو سب سے پہلے زبان سکھاتے ہیں. زبان میں اپنی قومی زبان سب سے پہلے سکھائی گئی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کیا اور بعد میں فخر سے یہ کہا فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ انا افصح العرب، میں سب سے فصیح عربی زبان، سب سے اچھی عربی زبان جانتا ہوں، کیونکہ اننی تربیت فی قبیلۃ بنی سعد، کیونکہ میں نے بنی سعد کے قبیلے میں پرورش پائی ہے. وہ بڑی اچھی زبان بولنے والے تھے. آپ نے باقاعدہ اس بات کو رواج دیا، اپنے بچوں کو پہلے زبان سکھاؤ. عرب والے عربی سیکھیں، فارسی والے فارسی سیکھیں، پنجابی والے پنجابی سیکھیں، پشتو والے پشتو سیکھیں. جو وہاں کی مقامی اور قومی زبان ہے نا، مقامی اور قومی، اس سے آغاز کیا جائے. یہ فطرت کے قریب ترین ہے. پھر قرآن مجید میں باقاعدہ سورۃ الروم میں فرمایا گیا کہ یہ ساری زبانیں دنیا کی جتنی بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. کوئی زبان انسان نے نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب مہیا کیے. ان اسباب کو دیکھ کر استعمال کر کے انسانوں نے جو زبان بنائی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خود بخود بننا شروع ہو گئی. میں زبان کا استاد رہا ہوں اور ادب کا، تو زندگی پوری جو گزری ہے اس میں ایک بات یقینی طور پر مجھے پتہ چلی کہ دنیا کی کوئی زبان، ایک بھی زبان ایسی نہیں ہے جسے انسانوں نے خود بنایا ہو. وہ زبانیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق خود بخود بننا شروع ہو جاتی ہیں. ادھر سے پٹھان کوئی آیا، ادھر سے کوئی سرائکی آیا، ادھر سے کوئی پنجابی آیا، ادھر سے کوئی پہاڑی کشمیری آیا، پشاور میں رہنا شروع کر دے. ان کے درمیان میں ایک نئی زبان وجود میں آ گئی. وہ یہاں سے چلے ملتان چلے گئے تو ملتان میں ایک طرف سندھی ہے، ایک طرف پنجابی ہے، ایک طرف پٹھان ہے، تو وہ ایک نئی زبان سرائکی وجود میں آ گئی. سرائکی آگے بڑھے، بلوچی مل گئے، پٹھان اور مل گئے، سندھی ان کے ساتھ تھی تو وہاں بروہی زبان وجود میں آ گئی. وہ مزید آگے بڑھے، ایران میں فارسی بن گئی، عراق میں عربی بن گئی. پوری دنیا کا چکر لگا لیں، ساری دنیا میں زبانیں آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کی صورت میں انسان جہاں جمع ہوئے اور آہستہ آہستہ وہ لوگ ایک دوسرے کی زبان استعمال کرنے لگے اور وہ ایک نئی زبان وجود میں آ گئی. اس وقت بھی میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پشتو زبان میں کئی 100 الفاظ پنجابی زبان کے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ پنجابی لفظ ہے، لیکن جب اس کی کھوج کرید استادوں کی نظر میں کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پنجابی زبان ہے. پھر مزید اس کو بڑھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہندی زبان کا حصہ ہے. تو دنیا کی تمام زبانیں آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بھتیجے بھانجیاں بن رہی ہیں اور ان کی زبانیں وجود ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبانیں سکھائیں، پھر چونکہ قرآن نازل ہو چکا تھا سب مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا کہ تم قرآن کا علم حاصل کرو. رسول اللہ خود موجود تھے تو حدیث کا علم ساتھ ہو گیا. پھر ضرورت تھی، بازار میں خرید و فروخت تھی اور آپس میں لین دین ہونا تھا، معاہدے ہونے تھے، تو حساب پڑھنا شروع کر دیا، میتھمیٹکس پڑھنا شروع کر دی. پھر ہنر جاننے کی ضرورت تھی تو مختلف قسم کے ہنر جو سیکھے تھے اس کا علم آنا شروع ہو گیا. تو 1000 برس سے زیادہ عرصہ مسلمانوں کا ایسا گزرا ہے کہ جس میں ایک شخص کسی اسکول، کالج یا مدرسے میں جاتا تھا یا تعلیمی ادارے میں جاتا تھا تو وہ قرآن، حدیث، فقہ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معلومات سیکھتا تھا، جس کی بنا پر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ اور یہ اور یہ بھی علوم ہیں، مجھے اس کے بارے میں جاننا چاہیے. سامعین گرامی، معذرت خواہ ہوں کہ اس علم کے اظہار میں، اس کے شوق میں مجھے اندازہ نہیں رہا کہ وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن بنیادی بات جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی
کہ اگر کسی کے علم کا بنیادی مقصد اپنے رب کی پہچان نہیں ہے، اپنی پہچان نہیں ہے، حقیقت کو جاننا نہیں ہے، تو اس کا علم ناقص ہے۔ اور اللہ نے جو علم عطا کیا ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں، وہ علم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اللہ کی مخلوقات کے بارے میں تحقیق نہ کریں، غور و فکر نہ کریں، اس کا علم حاصل نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوقات کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حلال اور حرام کا علم، جائز اور ناجائز کا علم، عبادات کا علم، اخلاقیات کا علم، جس سے ایک مکمل انسان بنتا ہے۔ مکمل انسان تب بنتا ہے کہ جب اسے زندگی کا طریقہ بھی پتہ چل جائے اور اس میں سلیقہ بھی آ جائے۔ زندگی کا عام طریقہ یہ ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا شروع کر دو، سلیقہ یہ ہے کہ ہاتھ دھو کے کھاؤ، بیٹھ کے کھاؤ، حلال کھاؤ، دوسروں کا خیال رکھ کے کھاؤ۔ اس طرح کی بہت ساری تعلیمات جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کی ہیں، جو اللہ نے عطا کی ہے۔ تو اس کی بنا پر ہم اس طریقے کو بھی جانیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم کوئی صحیح کام کر رہے ہیں۔ میں ایک بات آج کل دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کو اچھی لگتی ہے، کچھ کو اچھی نہیں لگتی، لیکن میرے دماغ میں یہ، جیسے ہم نے کھانے کا ذکر کیا، رسول اللہ کی تعلیمات میں سے کچھ کا ذکر کیا، ان تعلیمات میں سے اللہ کے رسول کی یہ تعلیم بھی تھی کہ لوگوں، 2 بندوں کا کھانا 3 بندوں کے لیے کافی ہے، 3 بندوں کا کھانا 4 بندوں کے لیے کافی ہے، 4 بندوں کا کھانا 5 بندوں کے لیے کافی ہے۔ اس میں ایک تو تقسیم کرنا اور خیرات کرنا کا سبق ہمیں ملتا ہے کہ جو کھاؤ بانٹ کے کھاؤ، تقسیم کر کے کھاؤ، لیکن اس میں ایک دوسرا سبق بھی ہے کہ کھانا ہے 3 بندوں کا، جب اسے 4 بندے کھائیں گے تو یقیناً کھانا تو کچھ کم ہو جائے گا۔ تو کم کھانا انسانی صحت کے لیے زیادہ ضروری ہے، زیادہ کھانا انسان کی صحت کے لیے ضروری نہیں ہے، اور آج کے تمام میڈیکل سائنس سے بتا رہی ہے کم کھانا۔ تو یہ اللہ نے ایک طریقہ بتایا۔ تو میں آج کل دوستوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے بڑے بڑے میڈیکل کالجز بنائے، بڑی شاندار قسم کی یونیورسٹیاں بن گئیں، بڑے عالی شان قسم کے ہاسپٹلز بن گئے، ایئر کنڈیشن، مشینیں، دوائیں، انتہا درجے کا جو علم حاصل ہو سکتا تھا، مہنگا ترین۔ پاکستان میں ایک ڈاکٹر بننے کے لیے اب جو ہے وہ لاکھوں کی بات نہیں ہے، اب کروڑوں تک بات پہنچ چکی ہے ایک ڈاکٹر بننے کے لیے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ دیکھنے کے لیے آپ کو راولپنڈی ہاسپٹل میں، الشفا انٹرنیشنل میں، اسلام آباد کے کسی پمز میں چلے جائیں، کسی بھی، پشاور سے لے کر کراچی تک اور کراچی سے لے کر چترال تک چلے جائیں کسی ہاسپٹل میں، تو پہلے ہاسپٹلز میں رش کم ہوا کرتا تھا، استاد ڈاکٹرز بھی مل جاتے تھے، مریض کو دیکھنے کا موقع مل جاتا تھا، ایک مریض کو کم از کم آدھ پون گھنٹہ ٹیسٹ کرنے میں، جانچنے میں، سوال و جواب کرنے میں پتہ چل جاتا تھا۔ اب آپ ان ہاسپٹل میں چلے جاؤ نا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اتوار بازار میں چلے گئے، داخل ہونے کی جگہ نہیں ملتی۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی کمرے میں چلے جاؤ تو ڈاکٹر بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور 20 مریض چاروں طرف۔ میں نے باقاعدہ یہ منظر دیکھا، اور آپ بھی دیکھنا چاہیں تو ہر روز یہ منظر وہاں پر ڈاکٹر صاحب درمیان میں ہیں اور 20 مریض سامنے، اور ہر ایک نے اپنی فائل یوں کر کے پکڑی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر صاحب یوں دیکھتے ہیں اور دوا بتا دیتے ہیں، یوں دیکھتے ہیں دوا بتا دیتے ہیں، یوں دیکھتے ہیں دوا بتا دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سہولتیں جب بڑھ گئی ہیں تو مریض کم ہو جاتے، مرض کم ہو جاتے۔ تو کہیں نہ کہیں خرابی تو ہے نا کوئی، ہم اس خرابی کا علاج نہیں کر رہے، بس ڈگریاں اور لوگ ہیں جو مختلف کاموں میں جا رہے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ ہم کسی صحیح سمت میں بھی جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے۔ ہمیں عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مثال ملتی ہے، ایک حکیم صاحب جو ہے وہ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، دکان کھول لی،
اور دوائیں دینے کے لیے مریضوں کا انتظار کر رہے ہیں. مہینہ پورا گزر گیا، کوئی مریض ہی نہیں آیا. اللہ کے رسول سے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ کاروبار شروع کیا تھا لیکن میں تو فقر و فاقے میں مبتلا ہو گیا ہوں، کوئی مریض ہی نہیں آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پھر لوگوں کو بتائی، اس شخص کو بتائے گی. حکیم صاحب، مدینہ میں بیمار نہیں ہوتے لوگ. کیوں بیمار نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ کھانا ابھی کم ہوتا ہے اور وہ اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. یعنی پیٹ میں ابھی بھوک باقی ہے تو اپنی بھوک باقی رکھنے کی صورت میں کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. اور یہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا ہمیں. اور اس بھوک کو مزید بہتر بنانے کے لیے، کارآمد بنانے کے لیے اللہ کے رسول نے دوسرا طریقہ بتایا کہ ہفتے میں کم از کم 2 روزے رکھا کرو تاکہ معدہ اور زیادہ اس کو فرصت ملے ہضم کرنے کی، اس کے اندر توانائی پیدا ہو جائے. اور مہینے میں کم از کم 3 دن اور روزے رکھا کرو. تو روزہ رکھنا یہ آپ کی پوری زندگی کی ایک عادت اور سنت تھی. تو اس لیے ہمارے ہاں بیمار کم ہوتے ہیں. کوئی شاذ بیمار ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیمار بڑھ رہے ہیں تو ہمارا طریقہ علاج غلط ہے، اور یا پھر ہمارے انسٹیٹیوشنز وہ نہیں سکھا رہے جو سکھانا چاہیے تھا. دنیا والوں نے اس پر غور کر لیا ہے. اس لیے آپ دنیا کے کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ میں سے بہت سو کے بچے باہر موجود ہوں گے، وہاں اینٹی بائیوٹک دینے کا رواج ہی نہیں ہے. بندے بیمار ہو جائیں تو اینٹی بائیوٹک تو بہت دور کی بات ہے. وہ پیناڈول بھی جو ہے نا وہ بغیر ضرورت کے نہیں مہیا کرتے. کہتے ہیں خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، یا فلاں چیز کھا لو تو ٹھیک ہو جائے گا. جیسے ہمارے ہاں پہلے حکیم لوگ کہا کرتے تھے. طریقہ اس کا علاج کا یہی ہے، فطرت کا طریقہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فطرت کے اس طریقے کو مزید پڑھا جاتا، اس کو ڈیولپ کیا جاتا، اس کو بہتر بنایا جاتا. اس کو بہتر بنانے کی صورت میں ہم مرض جو ہے وہ کم کر سکتے تھے. لیکن ہم نے فطرت کی بھی مخالفت بھی کی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی جو سنتیں اس کی بھی مخالفت کی. قرآن مجید کی تعلیمات کا بھی ہم نے جو اس کی نفی کر دی. تو اس اعتبار سے نئے انداز میں ہمیں سوچنا چاہیے. جس کا جو میدان ہے، جس کا جو حصہ ہے، اگر وہ ایک اچھا اور مثبت رویہ اختیار کرتے ہوئے کوئی بات اپنے آپ کو سمجھا سکتا ہے یا دوسروں کو بتا سکتا ہے تو ضرور بتائیے. شعور بیدار کرنا یہ اعتکاف کی سب سے بڑی منزل ہے. اپنی عقل اور اپنے شعور کو بیدار کیجیے اور اللہ کے نور سے اسے روشن کرنے کی کوشش کیجیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.